فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 16 کے اندر میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 سے 5 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم دو الفاظ سے مشق کریں گے، ایک ہے قالا اور دوسرا زادہ۔ قالا اور زادہ دو الفاظ سے مشق کریں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے مختصراً ہم اعادہ کرتے ہیں جو آپ نے سے پہلے لیسن پڑھا تھا، لیسن نمبر 15۔ تو کیا پڑھا تھا لیسن نمبر 15 میں؟ جی، سورۃ البقرہ کی فضیلت اور 1 اور 2 پڑھی تھی، آیت 1 اور 2 پڑھی۔ متقین کی صفات پڑھی تھی۔ اس میں ہدایت ہے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ جی، اشارہ کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا؟ نہیں، جو کل کا اشارہ ہے، صرف کل پہلے دو ہو گئے۔ متقیوں کے لیے ہدایت، نہیں ایسے مجھے کیا بتائیے، اشارہ نہیں ہے، اشارہ نمبر 3 ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ ٹھیک ہے، کیا اشارہ تھا؟ متقیوں کے لیے ہدایت، سارے بولیں متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس میں کیا پیغام تھا، یا کیا کوئی نئی بات تھی، یا تھا کیا اس میں؟ جی ٹھیک ہے، ایک ہدایت سے متقین کو ملنا چاہیے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، پہلی بات قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں۔ متقین کون ہیں، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں، اور کون سے افعال کون سے؟ کمزور افعال، کمزور افعال میں افعال کون سے؟ الف اور یا وہب اور دو الفاظ سے اپنے مشق کی تھی۔ آج شروع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، اور اس کا ہم یہ پہلا جو پارہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پارے کا پہلا پاؤ ہم، ٹھیک ہے، پاؤ سے کیا مراد ہو جائے گی؟ 4 اس کو ڈیوائڈ کریں گے نا، اس کا جو پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، وہ ہم کہیں گے اس کو ہم اس کے اندر یہ 5 چیزیں وہ 5 صفحات کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے۔ کون کون سی پڑھ رہے ہیں؟ پہلی بات ہے ہدایت کے لیے ہے، اور وہ ہدایت متقین کے لیے ہے، منافقین اور کافرین کے لیے وہ ہدایت نہیں ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 4 میں تقریباً قرآن کی دعوت کے حوالے سے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے صفحے کے اشارے ہیں، آئیے ان کو ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آپ اس سے کوئی ایک کہہ دلائیں گے ساری کلاس کو؟ جی سارے پڑھیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک ہے، آپ بھی دہرا دیجیے، دفعہ کہہ دیجیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات۔ صفحہ 1 کا چوتھا اشارہ پڑھیں گے ہم، متقیوں کی صفات۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہم پڑھ چکے ہیں، اور متقیوں کی صفات ہم پڑھیں گے، یا کون لوگ ہیں متقی، کون کون ہوں گے، تقویٰ والے کون لوگ ہیں۔ پہلے ان 3 آیات میں آپ دیکھیے وہ الفاظ جو نئے ہیں، ٹھیک ہے، جو الفاظ اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھے، کتنے ہیں؟ سارے لگ رہے ہیں، پڑھے سارے لگ رہے ہیں؟ سارے پڑھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اچھا، جو نہیں پڑھے ہوئے تقریباً نہیں، یہ سارے جو نہیں ہائی لائٹ ہوئے، سارے نہیں، ہائی لائٹ تو ہم نے فریزز کو کیا ہوا ہے نا، ان فریزز کے اندر ایک ایک لفظ ایسا ہوگا کہ جو نیا ہوگا، سارا فریز نیا نہیں ہے۔ جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وا پڑا ہوا ہے، اولئک پڑا ہوا ہے، ہم پڑا ہوا ہے، صرف مفلحون نیا ہے۔ سر وہ بھی فلاح سے آ جاتا ہے، فلاح۔ ہاں، وہ تو اردو بطور ہمیں اردو جان یا اردو جاننے کی وجہ سے ہمیں مفلحون کا معنی بھی آتا ہے، ہمیں یقینون کا معنی بھی آتا ہے، یہ ہمیں ایک فائدہ یہ آیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں باقی زبان نہیں، اور اس میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک اسم ہے اور یہ پلورل ہے۔ ہاں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اصول پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اور ہمیں اردو کی وجہ سے کچھ زیادہ ایج حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم 50% قرآنی الفاظ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تینوں آیات کے اندر کل کتنے الفاظ ہیں، ان سب میں سے آپ کے لیے نئے کتنے ہیں۔ تو اگر آپ ابھی تک ہی ایوریج چیک کریں تو نئے کم آنا شروع ہو رہے ہیں، زیادہ نئے نہیں ہیں۔ 8 یا 9 الفاظ اگر نئے ہیں، 10 الفاظ نئے ہیں، تو کل کتنے ہیں؟ کل زیادہ ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں لفظ ترجمہ۔ الذین، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلے پڑھا تھا صراط الذین، تو یہاں پر الذین وہ لوگ جو، کون لوگ؟ اب یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے لفظ ترجمہ کا آ جانا،
تو لفظی ترجمے کا آنا بھی کوئی بڑی بات ہے جب تک آپ اس کو لنک نہیں کر سکتے تو. خالی الذین کا ترجمہ آ گیا تو اسے کیا حاصل ہے؟ اب اس جو سے مراد کون ہے؟ متقین ہے. کیونکہ پیچھے بات ہاں پیچھے کے ساتھ لنک کیجئے گا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کون ہے متقین؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب. یؤمنون نیا لفظ آپ کے لیے، ہم اس کی مکمل جو ڈیٹیلز ہیں جیسے آپ اس وقت تک پڑھی ہے ماضی مضارع امر نہیں فاعل مفعول پھر وہ آگے جا کے سیکھیں گے، اس کو اس کی اپنی جگہ پہ سیکھیں گے. تو بس آپ صرف یؤمنون کا بھی ترجمہ یاد رکھ لیں، وہ ایمان لاتے ہیں. کیا معنی یؤمنون؟ وہ ایمان لاتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب. یہ غائب کو نیا لفظ ہے ہمارے لیے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں. یہ سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا نا، کوئی غائب کو نہیں جانتا. تو کیا مراد ہے غائب کو؟ وہاں پہ پڑھ بھی چکے ہیں. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں غائب پر. پہلی صفت گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی متقین کی کیا بیان کی؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غائب پر ایمان. دوسری بات وہ یقیمون الصلاۃ، اور یعنی صرف ایمان بالغائب نہیں ہے، اور پہلی شرط اور اس کے ساتھ یہ کام بھی ہے. وہ یقیمون الصلاۃ، اور یقیمو اقامہ سے ہے یقیمو یقیمون. اس کا اشارہ آپ سب کر سکتے ہیں ویسے سوچ کے. تو ٹی پی آئی کا جو فائدہ ہے یو لگا ہے شروع میں ماشاء اللہ. ہاں یقیمون ماشاء اللہ یقیمون. تو واحد کیا ہوگی؟ بس وہ آخر کا واو میں ختم کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا پھر؟ یقیمو. جمع کیا ہوگی؟ اب سوچتے ذرا کہ آپ کتنے لائق ہیں، کتنے ایڈوانس کا کام کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے یہاں پہ کیا بنے گا لفظ؟ ماشاء اللہ. تقیمو جمع یہ آپ بہت آگے پڑھیں گے. اور جن لوگوں نے آپ میں سے جن لوگوں نے گرامر پڑھا وہ جانتے ہیں یہ کتنی آگے کی چیز ہے. لیکن صرف ٹی پی آئی کا اور علامات یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو نہیں بھی پڑھی ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اب صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، اب آپ ترجمہ اگر پوچھیں آپ لوگ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اتنی صلاحیت ہے. یقیمون کا معنی ہے وہ قائم کرتے ہیں. تو یقیمو کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی مشکل؟ اچھا تقیمو، تقیمون، تقیمو، نقیمو، تقیمو. یہ ہے ٹی پی آئی کا فائدہ. ٹھیک ہے، جو نہیں بھی پڑھا آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. اب جب تا ہے تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کو لگائیں گے تاکہ آسانی کے لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ آبجیکٹ ہے سبجیکٹ نہیں ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، یا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. جی کہاں سے مطلب میں سمجھی؟ صبر ہے نا آخر میں. اچھا زبر ہے. پیش اور پڑھا تھا نا کہ آخری میں پیش ہوگی تو نے اور کو ہو جائے گی، تو وہ سوری تا آپ کو زبر ہوگا. تو تا تو میں نے اس لیے کہا نا آخر میں ٹھیک وہ سچ تا ہی نہیں سمجھ میں ہے، زبر تو زبر سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا، مِمَّا اصل میں ہوتا ہے من اور ما. من اور ما. تو من پڑھ چکے ہیں نا آپ؟ کیا معنی ہے من کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے سبق میں پڑھا تھا. اور ما بھی پڑھا ہے نا، من شر ما خلق. تو من اور ما ملا دیں گے تو مما بن جائے گا. وہ مما، اور اس سے جو. رزقنا کا اشارہ کریں پہلے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا ایک دم نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ کو سوچیں، اس میں علامات دیکھیں ماضی کی ہیں مضارع کی ہیں. اگر ماضی کی علامات ہے تو کون سی، مضارع کی ہے تو کون سی، پھر اشارہ کیجیے. ایک دم نہ کریں، سوچ کے کریں. رزقنا، اب اشارہ کیجیے. نیچے آئے گا نیچے ماضی ہے. اگر آگے اضافہ ہوتا تو پھر مضارع ہو جاتا. ماضی ہے ماشاءاللہ. تو کیا اشارہ اس کا ہوگا؟ آپ لوگ اس کا ٹیبل دہرا سکتے ہیں ماضی کا. چابی کم دہرائے گا اس کی. ماضی مضارع امر نہیں، ایک ایک لفظ. چلیے رزق ماشاءاللہ. تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنا سیکھ کے آ چکے ہیں، اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. ہم کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ان کو رزق دیا ہم نے، ہم ان کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہو اور ہم جب فعل کے ساتھ آئیں گے تو اس کو اور ان کو مانا ہوگا. ورنہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسے نہیں، سوری اس کا، ان کا، اس کا رب.
ان کا رب، اس کی کتاب، اس کے لیے، تو یہاں پر کے ختم ہو کے کو آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا اسے، انہیں بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. جب فعل کے ساتھ آتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ اس کا یا ان کا نہیں ہوتا ہے، اس کو، ان کو، یا اسے اور انہیں. سر دوبارہ بتائیں، فعل کے ساتھ اگر ہم آ جائے، یہ آپ لوگوں نے بہت پہلے لکھا بھی ہوا ہے، لیکن اب پھر لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول بن جائیں گے، چلیے آسان بول دیتا ہوں، آبجیکٹ بن جائیں گے. بڑا مشکل. ذرا آبجیکٹ ہوگا تو آبجیکٹ پہ کچھ کام ہوتا ہے نا، سبجیکٹ کوئی اور ہوتا ہے، یہاں رزق دینے والا کوئی اور ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ ان کو بن جائے گا. ہاں بس. چلیے جی، سر اس کے اندر میں آئے گا وَمِمَّا میں. ہم جب اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے جو. کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب آپ ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، اب مترجمین نے بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو فکرہ بناتے ہیں نا، ایک تو پرپوزیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے لگیں گے، اور فکرے کو خوبصورتی کے لیے کچھ اس طرح کے الفاظ لگا سکتے ہیں آپ، نہیں بھی لگائیں بھی حرج نہیں ہے، لگائیں تو بھی ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس سے جو رزق ہم نے انہیں دیا. اب دیکھو اس میں سے بھی کے اندر بھی وہی بات ہے اور اس سے کے اندر بھی وہی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، ينفقون، ينفقون کا لفظی معنی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. انفق سے ہے، انفق ينفقون. اوپر والے مزارے والے. آپ مظاہرے ہیں یوں لگا بس، اور آخر میں واؤ ہے. ہاں یہ یا سے یو کیوں، یہ ہم آگے پڑھیں گے. فی الحال آپ علامت دیکھ لیں، ينفقون. واحد کیا ہوگی؟ اگر ينفقون کا معنی وہ خرچ کرتے ہیں تو ينفقو کا معنی کیا وہ ہوگا؟ خرچ کرتا ہے، ایک وہ بندہ. خرچ کرتا ہے. ماشاءاللہ. اب ہم اس میں سے اسباق دیکھتے ہیں مختصراً. اتنی کوئی بہت بات مشکل ہے نہیں ان کے اندر، لیکن پھر بھی پہلی صفت ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جانتے بھی نہیں اور ان کو دیکھا بھی نہیں. کیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دیے جو ہمارے حواس سے بہت ہی محدود ترین ہے. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر دیکھیں اور اس کی وسعت پہ دیکھیں، اور پھر آپ اپنے اوپر سوچیں کہ میرے پاس کیا ہے، میں کتنا ایک ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. بس کہ انسان سوچتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہم نہیں جان پاتے. کہیں کہیں تو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن اکثر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس سے ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں. اور متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غائب سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں وہ پھر آپ آگے جانتے ہیں. مثلا سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا تو نہیں آج تک، لیکن ہمارا اس پر کیا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی، ہم نے قل هو اللہ احد کے اندر ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، ایمان ہے. پھر فرشتوں پر کسی نے نہیں دیکھا آج تک فرشتوں کو، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. آگے پڑھیں گے جیسے کتاب کے حوالے سے قرآن کریم اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. رسولوں پر ایمان ہے. اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، آج تک کسی کو دوبارہ اٹھنے کا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. قبر اگر کھودی بھی ہوگی تو وہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہے، قبر کا تحت نگاہ کشادہ ہو جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم کہ قبر کا یوں مل جانا، آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کو. اور تحت نگاہ کشادہ ہونے کے حوالے سے ہم اس طور پہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ساتھ جڑی دوسری قبر ہوتی ہے، قبر ساتھ ملی ہوتی ہے نا، تو کیسے تحت نگاہ کشادہ ہو سکتی ہے؟ ایک کشادہ ہو گیا تو باقیوں کا کیا ہوگا، سوچے نا. لیکن یہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے یہ چیز، کیونکہ وہ ہم دنیا کے اندر اکثر چیزوں کو جو پرکھتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے یا پہلے کی زندگی کے حوالے سے، وہ ہم ان ظاہری اسباب کو، دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے ماورا ہے. وہ دنیا کے جو اسباب ہیں یا دنیا کا جو معیار ہے، اس سے وہ بالکل مختلف ہے. ہم اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے اس پہ کیا ہے، کامل ہے. محشر کے دوبارہ اٹھنے کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور پھر اللہ نے جو میزان کو قائم کرنا ہے، حشر کا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور ان ساری چیزوں پر ہمارا کیا ایمان ہے، کامل ہے. اور اچھی اور بری تقدیر، ہر چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے. پہلی چیز الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. الذین یقیم، دوسری بات یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا، آغاز قرآن میں اللہ نے صرف بیان کی متقین کی. اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. نمازی اگر صرف پڑھنے کی بات کریں تو آپ نے فجر کی نہیں پڑھی ہے مثلا، نہیں اٹھ سکتے، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی نہیں پڑھی، عشاء کی نہیں پڑھی، اب نماز پڑھتے ہیں. لیکن قائم کرنے کے اندر کیا ہے، آپ کے لیے ذرا معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے، مردوں کے لیے جو ہے معیار، آپ کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا.
یہ نماز کو کیا ہے؟ قائم کرنا. قائم کرنا. اور سستی اور لاپرواہی سے نہیں. اور یاد رکھیے جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے یا تو پڑھنے کے اندر دوران نماز جو پڑھتا ہے وہ اس کے اندر بھی آپ مفہوم پڑھ سکتے ہیں, یا پھر نماز کے پڑھنے کے اندر کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی بس ایسے ہی. اللہ رب العالمین نے ایسے نمازوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ویل للمصلین. اب سوچئے کوئی شخص نمازی ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ وعید سنائی ہے نا, ویل ہلاکت بربادی, یا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ حقیقی نماز سے کیا ہے وہ ہم دوران نماز بھی اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. کہیں ایسا نہ کہ وہ ہم دوران نماز بھی نماز سے غافل ہوں. اور وہ اس کے اوپر میں بہت بات کر چکا ہوں, ابھی میرے خیال میں بس ایک ٹچ دینے کی ضرورت ہے کہ غافل اس طریقے سے کہ ہم ساری نماز تو رکوع سجود عبادات تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہم و گمان میں دھیان میں کہیں اور ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ اس کے وقت پہ نہیں پڑھنا, یہ بھی ہے نا ساہون کے اندر آ جائے گا. یا پھر کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, یعنی پابندی کا خیال نہیں رکھا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پھر غائب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کون سی چیز؟ نماز کا قائم کرنا. آپ نے محشر کے بارے میں پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے جو جس طریقے سے نماز کے اندر پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر. اور بعض مرتبہ کچھ مسلمان یا لیڈروں کو دیکھیں گے وہ قرآن کریم کی اکثر ہم نے دیکھا آیات کی عجیب و غریب تشریح کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال جو کہ آپ کی فیلڈ سے اکثر خواتین میں نے خود سنا ہے میں نے, وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. کس نے کہا جبر نہیں ہے دین میں؟ جہاں پر ہے وہاں تو لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش کرتے ہیں نا اللہ کے بندوں. وہ آیت اس ریفرنس سے وہ کس میں سے کہ آپ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. اگر دین میں سختی کا کانسیپٹ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے, میں نے مثال دی تھی نا کہ بچوں کو سزا دینے کے بولے کہا جو 10 سال کے جو نماز نہ پڑھے تو یہ سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو نماز نہیں پڑھیں گے اگر تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا کل قیامت کے دن؟ سزا ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اس دنیاوی سزا سے کئی گنا زیادہ سخت سزا ہے. تو یہ کیا یہ سختی نہیں ہے تو کیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے یہ کام تو آپ کو اس کے بدلے میں مار پڑے گی, آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ دراصل وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ نماز کی پابندی نہیں ہے, پہلی بات. وہ صرف اپنی باتوں کے لیے, یا آج کل اکثر ہم دیکھتے ہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے زیادہ تر کام ہوتے ہیں آج کل. یوٹیوب کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر کہہ سکتے ہیں, اور وہ اس طرح کا ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کا حقیقت میں دین سے ان کا کوئی تعلق اکثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے وہ یقین الصلاۃ وہ نہیں اور وہ صرف باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ وہ مما رزقناہم کے اندر ایک خاص بات یاد رکھیے, اس سے مراد صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے یا صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. بلکہ صرف زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں, وہ خود پر خرچ کرتے ہیں, والدین پر خرچ کرتے ہیں, بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, غریبوں اور مساکین اور یتیموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ویلفیئر کے کاموں کے اندر جیسے مسجد ہے, مدرسہ ہے, دین کی تعلیم وغیرہ ہے, اور پھر وہ ادارے جو قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ساری ویلفیئر یہ تو ہے نا دوسروں کے لیے. خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ نفع والے ہوں یا دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوں. اور یہ جو آخری بات ہے یاد رکھیے, ہدایت کا راستہ جیب سے اوپر جاتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے. اور شاید پتہ نہیں کلاس میں ذکر ہوا نہیں, لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, اگر ہوا بھی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ہو تو یاد دہانی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مرنے کے بعد جب محشر میں یا اس کے بعد صرف شہید ایک تمنا کرے گا کہ میں زندہ کیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کیونکہ شہادت کا جو لذت ہے, مزہ ہے, صرف وہی جانتا ہے جو حقیقی شہادت سے جو گزرا ہو. صرف وہ یہ کہے گا کہ ربا میں زندہ کیا جاؤں, میں پھر شہید کیا جاؤں, ثم احیا مجھے پھر زندہ کیا جائے, ثم اقتل مجھے پھر مارا جائے, مجھے پھر شہید کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور انسانیت میں سے کسی اور عمل کی تمنا نہیں کرے گا سوائے صدقہ کے. حج کی تمنا انسان نہیں کرے, روزے کی تمنا نہیں کرے گا. تو یقول یا لیتنی نہیں, پچھلے الفاظ میں ذہن سے نکل رہے, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین.
کہ ربا تو نے تھوڑی سی مجھے اور مہلت کیوں نہ دی ہوتی تو میں خوب صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. ہلکا کر یہ مرنے کی بات کی تمنا ہے. تو دو باتیں کہی ہیں. ایک بات کیا ہے کہ میں خوب صدقہ کرتا اور میں پھر کس میں سے ہو جاتا؟ صالحین میں سے ہو جاتا. تو وہ کہ صالحین کی ایک صفت کیا ہے وہ صدقہ بھی کرتا. تو جو جتنا آپ دے سکتے ہیں کسی دوسرے کی خاطر اللہ کی خاطر اس کا. اور اس کے اندر بھی اکثر میں نے نوٹ کیا ہے, میں اپنے ذاتی مشاہدہ بھی ہے غالباً, یا میں خود بھی اسے گزرتا ہوں کیونکہ انسان ہے, اللہ کمی پیشی ہماری اور نیتوں کے اندر اللہ میں اخلاص عطا کرتا ہے. جب ہم خرچ کرتے ہیں نا کسی دوسرے کے اوپر, کہیں ایک لمحے کے لیے آتا ہے کہ شاید میں نے دوسرے کی ہیلپ کی ہے یا دوسرے کو سپورٹ کیا ہے یا اس پہ کچھ احسان کیا ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں نا, آپ نے دوسرے کے لیے 1% بھی کچھ نہیں کیا ہے, وہ سارے کا سارا آپ نے اپنے لیے کیا. اور کس درجے سے کیا ہے خود اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا. نیکی کرنے کے حوالے سے ایک جگہ پر تو اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم اس کے کتنے کا برابر اجر دیں گے؟ 10. لیکن صدقے کبھی اللہ نے 10 نہیں کہا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ, کس کی مثال ہے؟ دانے کی مثال ہے. جب آپ اس کو بوتے ہیں اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے. تو وہ کہ ایک کے بدلے میں کتنا اجر ملنا ہے؟ 700. ایک بالی میں 100 دانے تو 7 بالی ہیں نا, 700. یہ صدقے کے انعامات ہیں. تو ایک دانے کے عوض کتنا اجر ملا؟ 700. لیکن اللہ نے یہیں پہ 700 پہ روک نہیں دیا. کیا فرمایا آگے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا کر دیتا ہے. کیوں؟ واللہ واسع علیم, وہ وسیع کرنے والا بھی ہے, وہ جانتا ہے کس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے, اس کی نسبت سے پھر وہ عطا کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا صدقہ کرنا, بالخصوص دوسروں پہ خرچ کرنا, اس کو آپ لوگ اپنی کیا بنا لیں, اپنا معمول بنا لیں. اور ہر ایک کوشش کریں جو جیسے کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر بھی نہیں فرمایا کہیں بھی کہ ایکم اکثر عملا, محشر کے دن کون زیادہ اعمال لے کر آئے گا, ایکم احسن عملا. آپ جتنا خرچ کریں اخلاص نیت سے خرچ کریں اتنا ہی زیادہ اس کو کیا ملنا ہے, اس کا اجر ملنا ہے. اس کو بھی آپ اپنا معمول بنائیں. یقیمون الصلاۃ کے بعد ومما رزقناہم ينفقون, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کو دوسروں کو بھی دینا شروع کر دیجئے. ترجمہ کر لیجئے گا, الذین جو لوگ یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز ومما رزقناہم اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز ومما رزقناہم ينفقون اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کتنے صفات ہو گئی؟ 3 کتنی ہو گئی؟ 3 ہوئی. ایمان, غیب پر ایمان اور نماز کا قائم کرنا اور بات اپنے مال میں سے خرچ کرنا. یہ کس کی صفاتیں تھیں؟ متقین. تو یہاں پر رکے ہم سب اپنا احتساب کر لیں. ویسے کیا یہ صفات تینوں میرے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور بہتری کی طرف سے لیں, اور نہیں ہے تو سوچیے کیسے لانا ہے. آگے ہے والذین, اور وہ لوگ جو والذین سارے بولیں اور وہ لوگ یؤمنون. آپ دیکھیں یہاں پر یؤمنون کے نیچے ہم ترجمہ نہیں دوبارہ لکھا, کیوں؟ کبھی پیچھے پڑھ چکے ہیں تو یہ لفظ اب ریپیٹ ہو رہا ہے, ہم نے پڑھ لیا ایک دفعہ اس کو, ٹھیک ہے. یؤمنون بما, اس پر جو, بما اس پر, والذین یؤمنون بما, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزل الیک. الیک تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, کیا ہوگا اشارہ؟ آپ میرے طرف جی الیک انزل, یہ آپ اس کو آگے پڑھیں گے, پیسو ہے یعنی مجھول ہے, تو اصل میں ہوتا ہے انزل سے ہے انزل, تو نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, کیا معنی ہوگا اس کا؟ نازل کیا. سارے بولیں نازل کیا گیا. یہاں پر چلے آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں بے شک, انزل نازل کیا گیا, اور یہ آپ کو آتا بھی ہے کیونکہ یہ مجھے پتہ ہی آیات سے واقف. ہاں نزول صحیح ہے, نازل کیا گیا. انزلہ کا معنی کیا ہوگا سارے بولیں؟ نازل کیا گیا. اچھا, یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو نیا لفظ ہوتا ہے اس کو 2-3 دفعہ کم از کم اس کا ترجمہ دہرائیں گے تاکہ وہ کیا ہو جائے, ذہن میں بیٹھ جائے. انزل الیک, نازل کیا گیا آپ کی طرف. انزل الیک, نازل کیا گیا آپ کی طرف. انزل الیک, نازل کیا گیا آپ
آپ کی طرف. وما اور جو، یہ ہم نے پڑھا نا ماں درمیان میں ہے تو جو کا معنی دیتا ہے، شروع میں ہے تو کیا کا معنی دیتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھار نہ کا بھی معنی دیتا ہے. انزل نازل کیا گیا، من قبل کا، قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قبل پہلے ہی کہتے ہیں نا، تو قبل کا کیا معنی ہوگا؟ آپ سے پہلے. قبل کا چلیے اشارہ کریے، قبل کا آپ سے پہلے، قبل کا آپ سے پہلے. وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں یا لاتے ہیں جو آپ سے وبالآخرتی، اور آخرت پر. آخرت ہم نے پڑھا ہے نا، کہاں پڑھا ہے؟ وبالآخرتی حسنہ، دعا کے میں پڑھا نا. ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، یوقنون کا اشارہ وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون، ٹھیک ہے، وہ سب یقین رکھتے ہیں. وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ سب کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. اب ہم اس میں سے اسباب لیتے ہیں. چوتھی صفت، پہلے تین صفات، پہلی کون سی ہے ذرا پھر دہرائیے؟ ایمان لانا. پہلی صفت کیا؟ ایمان بالغیب. پہلی کیا ہے؟ ایمان بالغیب. دوسری نماز قائم کرنا. تیسری اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. چوتھی صفت ہے انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم الحمدللہ، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی کتاب، ان سب پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. یعنی پچھلی کتابیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور قرآن کریم پر. اور اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور یہ حصہ، بالخصوص یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے بہت بڑی ہمارے پاس ایک دلیل ہے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ یؤمنو، اب دیکھیے پہلی بات کیا فرمایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے اس کے بعد تو نہیں ذکر کیا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. کہا نہیں، وہ یہ مہر لگ گئی ہے کہ آپ سے پہلے تو ہو گیا جو نازل ہونا تھا، لیکن آپ کے بعد کچھ نازل. اگر ہوتا تو اس کے حوالے سے بھی وہ بھی متقین کی صفت ہوتی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر کتاب کی وہ کیا کریں گے؟ تصدیق بھی کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ذکر ہی نہیں کیا. وہ جو آپ سے پہلے لوگ انبیاء پر نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کی طرف آپ کے بعد کے نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر مضبوط ایمان، یقین. لوگ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. ایمان کا یہ حصہ ایسا ہے، آخرت پر یقین بہت ہی اہم ہے، کہ نمازوں کو قائم کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور دوسری چیز، یہ حصہ ان سب کے لیے ہمیں سپورٹ بہت زیادہ کرتا ہے. کون سا؟ آخرت کا خوف جب ہوگا نا تو پھر انسان نماز قائم کرے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ محشر کے دن سب سے پہلے مجھ سے میری نماز کا حساب مل جائے گا. پھر اس سے دنیا کی محبت نکلتی چلی جاتی ہے، اور اس کے نقطہ نظر میں یا اس کی نظر اور منزل میں صرف اور صرف آخرت اور جنت ہوتی ہے. اس کے حصول کے لیے پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، تاکہ یہ میرا مال مجھے کل آخرت میں کام آئے. تو گویا کہ جو ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ دراصل ہم اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ایسی جگہ کے لیے سوری وہاں کے لیے جمع اصل جمع ہم وہاں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک اور چیز تھوڑی سی یہاں پر اگر آپ سوچیں تو اس سے پہلے جتنی باتیں گزری ہیں نا، جو صفات چار، ان کے ساتھ ایمان کا ذکر کیا، یؤمنون، لیکن آخرت کے ساتھ یؤمنون کا ذکر نہیں کیا، یوقنون کا کیا. کچھ کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ ایسا کیوں؟ یقین، یقین عمل. ٹھیک ہے، اور بتاتے ہیں. یقین ہوتا ہے کسی سے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام ہمارا کر دے گا. یقین پکا ہوگا تو ہم اس سے تو بات کریں گے. دوسری چیزیں تو ساتھ چل رہی ہیں نا، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے. ایمان اور یقین بہت بڑی دور کی چیزیں نہیں ہیں. ایمان بھی دراصل یقین ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک مختصر چھوٹا جو فرق دیکھیں نا، اگر آپ ایمان بالغیب، کتابوں پر اور خرچ کرنے کی وجہ سے، یہ وہ ساری چیزیں جو ہو گئی ہیں، آخرت ابھی ہوئی نہیں. آخرت ابھی آئی تو نہیں، ہاں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کے ہونے کے اندر بالکل اسی طریقے سے میرے اندر یقین کامل ہے. کہ ایمان کامل میں اندر یقین کامل ہے میرے اندر، کہ آخرت بھی آنے وہ ہوگی ہی ہوگی، اور اس کے ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر ہے، دیکھا نا پیچھے ہم نے حدیث کا بھی ذکر پڑا، اس لیے جو کچھ بھی ذکر پڑا وہ سب کا سب من و عن ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور مضبوط کرتا ہے کہ اس کو ہمارے پچھلے ایمان کو بھی اس درجے کا ہم نے یقین رکھا ہے.
ترجمہ کیجئے گا والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت بس وبالآخرۃ کا ترجمہ کریں اور آخرت ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں سب یقین رکھتے ہیں. یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ دو بہت بڑی باتیں ہیں یا اللہ نے گارنٹی دی ہے اس بات کی. اولئک کا کیا معنی پڑا آپ نے وہ سب, تو ہم کہیں گے وہی لوگ. علی ھدن, علی کا کیا مطلب ہے پر, اور ھدن ہدایت علی ھدن ہدایت پر ہے اولئک علی ھدن, وہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب اپنے رب کی, یعنی ان کے اپنے رب آپ کہہ سکتے ہیں, ان کے اپنے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے. تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ربنا کا معنی ہوتا ہے میرا رب, ہمارا, لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کا معنی بھی آپ کا استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پر ان کے اپنے رب. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون, یہاں پر آپ کے لیے صرف مفلح نیا لفظ ہے, اور اس کو آپ اردو کی وجہ سے جانتے بھی ہیں, فلاح پانے والا. مفلحون کا بھی یہ ہوگا نا سر. اور نہیں, یہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن نا فلاح پانے والا, کام کرنے والا, مفلحون, تو سر ہے مفلح مفلحون. میں نے اس سے پہلے آپ سے پوچھا بھی نہیں اسی وجہ سے, یہ آپ لوگ بہت آگے بڑھیں گے. واولئک هم المفلحون, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں اس فکر میں کوئی سوال تو نہیں ہے, نہیں تو پھر مجھے سر پوچھنا ہے فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کامیاب ہوں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیے اب اولئک کا معنی بھی وہ ہے اور ہم کا معنی بھی وہ ہے. سر زور دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ ہے وہی فلاح پانے والے, وہی, یعنی جمع ہے, زور ہے کہ زور دینے کے لیے. تو گویا کہ یہی لوگ کیا ہیں, فلاح پانے والے ہیں. اب ہم اس میں سے مختصر اسباق دیتے ہیں. پہلی بات دیکھیے, بہت پیاری بات کرنا, میرے رب بھی اولئک علی ھدی, وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والا ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے ہمارے لیے. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ربا تو مجھے ہدایت کے راستے پر چلا, اور ربا تو مجھے ہدایت یافتہ بنا. متقین لوگ کون ہیں؟ متقین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام, ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دو یہ فلاح پانے والے ہیں, یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کیا ہونے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. آج ہم ضرور کامیابی کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں نا, ہر ایک ہم چاہتے ہیں نا کامیاب ہو جائے. اللہ نے یہ معیار رکھ دیا جب ہمارے لیے, تو پھر ہمیں کوئی اور معیار یا کوئی اور جگہ کیوں تلاش کرنی پڑے؟ سر دھوکے کا گھر ہے نا دنیا, اسی کی کامیابی کے پیچھے لگے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے نا, آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں مل گیا. اور یہ بات یاد رکھیے, ایک چیز ہمارے معاشرے میں آج سمجھا جاتا ہے, دنیا اور آخرت کو, یہ دین اور دنیا کو علیحدہ کیا گیا, ایسا نہیں ہے. یہ جو نا لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر قرآن مجید کے اندر, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اس سے مراد صرف نمازیں نہیں ہیں, صرف نمازیں ہیں ضرور, صرف نمازیں نہیں ہیں, صرف روزہ, صرف زکوٰۃ, صرف حج نہیں ہے, بلکہ اپنی مکمل زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کو کہتے ہیں. اس زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو معاش اسی کے لیے کر رہے ہیں نا, لیکن اس ساری چیزوں کا آپ اگر اللہ کی اطاعت میں کریں گے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے. یہی ہوتا ہے سر. ایک چیز ہوتی ہے کہ جب لوگ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں, جس ہم کرتے ہیں اور دین سے جڑتے ہیں, تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے جو ہمارے بیسک کام ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم ان کو کاٹ کا میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز دیکھی کہ وہ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے کہتے ہیں, لیکن وہ معاش تو ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمارے سامنے کیا مثال ہے؟ دیکھ, 3 صحابہ, 3 لوگ آئے نا آپ علیہ السلام کو, ایسے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں بالکل راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں, اور ایک نے کہا میں بالکل, تیسرے کون, شادی نہیں کروں گا. تو آپ علیہ السلام میں نے شادی بھی کی ہے, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. اسلام کے اندر ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا نام ہے.
ٹھیک ہے. اور جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ کس پر رہے گا؟ ہدایت پر رہے گا. اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب میں نے اور آپ نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے ان 5 صفات کو اپنے اندر لانا ہے انشاءاللہ. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایسی یہ صفات ہمارے اندر ہیں اور ان کو اپنے اندر لانا ہے. اور اصل میں مسئلہ سارے کا سارا یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پیچھے پڑھ چکے یہ ہے ہی ادنا. ادنا کی مؤنث ہے دنیا. ادنا لفظ ہم اردو میں بھی کتنا حقیر کے معنی میں تو استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. اور پھر دوسرا سب سے بڑا جو نقصان ہم کرتے ہیں اپنا, ہم اس کی خاطر, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ کر آزاد ہو جائیں, نہیں, ایسا ہرگز نہیں کہتے, لیکن اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. یہ ہے اصل بات. اس دنیا کے حصول کے لیے آپ جائز اور ناجائز, حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ کریں تو آخرت برباد ہو رہی ہے نا. پھر ضرور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہم نے سیکھا ہے آپ اللہ سے مانگے, جتنی سہولیات مانگ سکتے ہیں, جتنا پیسہ مانگ سکتے ہیں مانگیے, جتنی بڑی گاڑی مانگ سکتے ہیں مانگیے, لیکن اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع نہیں اختیار کریں, اپنی آخرت نہیں برباد کریں, کیونکہ اصل کامیابی, اصل سب کچھ کہاں پر ہے, وہ آخرت میں. شادی کا قول ہے نا کہ جس طرح کشتی کے لیے پانی زندگی ہے, لیکن یہی پانی اگر اس کے اندر اتر جائے دل میں تو موت. دیکھیں نا, کشتی ہے ہی تب جب تک وہ پانی میں نہیں ہے تو کشتی نہیں ہے. کیا خیال ہے, اسی کے لیے, لیکن وہ اس کے اوپر تیرتی ہے. وہی پانی اگر اس کے اندر آ گیا تو دنیا ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن یہ دنیا اگر ہماری دل میں آ گئی نا تو ہماری آ گئی. اور یہ ایمان کی جو صفات پڑھی ہیں نا, اس کے اندر جو پڑھی ہے نا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ دنیا کی محبت کو نکالتا ہے, اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, یہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے, ترجیحات کو نکالتا ہے. ترجمہ کیجئے, اولئک وہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے, واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون. فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, واولئک هم المفلحون. اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب ہم یہ جو ہم نے آج کی 3 آیات پڑھی ہیں, ان میں سے اہم نکات ہم ہر سبق میں سے اہم نکات دیکھیں گے. اس میں تو سیدھے سیدھے واضح موجود ہے, وہ ایمان کی صفات سیدھی سیدھی, متقین کی صفات, سوری 5 صفات ایمان بالغیب. دوسرا پڑھیے, یہ 5 صفات میں لوگ ایسے جو کیا ہوں گے, فلاح پانے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم ان عادات کی مناسبت سے یا ان صفات کی مناسبت سے دعا کریں گے. سب سے پہلے جیسے اچھا یہ پڑھی سارے لوگ کیا لکھا ہوا ہے, ربی جعلنی نہیں ہے, یہ ہمارے ہم اتنا غلط پڑھا جاتا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, جعلنی کوئی لفظ عربی میں ہے ہی نہیں ہے. رب جعلنی چاہیے, جیم ساکن, اگر آپ جیم پہ زبر پڑھتے نا کوئی معنی نہیں ہے اس لفظ رب جعلنی, ربی کہ جیم پہ زبر پڑھیں گے تو معنی ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں بنتا. عربی میں کوئی لفظ ہے نہیں جعلنی, ٹھیک ہے. تو ربی جعلنی, اس کو کوشش کریں نا. نماز میں اکثر ہماری نماز میں یہ دعا اکثر ہوتی ہے, اس لیے سوچ کے پڑھیے گا, غلط نہ پڑھ لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے, میری اولاد کو نماز سے قائم کرنے والا بنا دے, میرے خاندان کو نماز کرنے کو قائم کرنے والا بنا دے, میرے گھر میں جتنے افراد ہیں سبھی کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, اور ابا تو میری دعا کو قبول کرنا. ساتھ سے یہ ساری دعائیں کریں گے کہ اللہ کی جو 5 صفات ہیں, ایسے دوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ذہن میں رکھیے, یا اللہ کی جو 5 صفات ہیں یہ ساری کی ساری مجھے اپنانے کی توفیق. احتساب کریں کیا ایسا ہے یا نہیں, کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے. اگر ہیں تو الحمدللہ بہتری کی طرف چلتے جائیں, اور اگر نہیں ہے تو پلاننگ کیجیے فوراً کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں اپنا اس کے لیے وقت صرف کروں گا, میں اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کروں گا, میں آخرت کے اوپر ہر کام کو, یہ آپ نے پڑھا نا سورۃ الفاتحہ کے اندر عادت نمبر کتنی تھی, 6 تھی غالباً یا 7 تھی, کہ ہر کام مالک کے مدد, تقریباً 6 تھی, کہ میں ہر کام کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجیے. تو میں جو بھی کام کروں گی میں اپنی آخرت کو ہمیشہ میں نے سامنے رکھنا ہے, میں نے اپنی موت کو اکثر یاد کرنا ہے. روزانہ ایک لمحے کے لیے دن میں ایک بار ضرور ایسا کر کے دیکھیے, دن میں, کہ آج ہی ابھی اگر مجھے میرے پر موت آ گئی تو میں نے کیا کرنا. میں آج ہی کی چھوٹی سی
مثال ہم جب آج آ رہے تھے صبح تو فرحان بھائی نے کہا کہ آپ روڈ کے اس طرف کتنے ٹائم پہ وہاں پہ آ جائیے گا, تو وہاں سے ہم اکٹھے آتے ہیں. تو میں وہاں بیٹھا تھا تو ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی تھا وہ یہ کیا کہتے ہیں ٹائر ہونا, وہ ہوا بھرنے والا. تو ابھی وہ بیٹھے تھا, اچانک وہ کسی میں پتہ نہیں ہوا پڑ رہا تھا, ریڈی کا ٹائر کہ اس میں تو پھٹ گیا نا, تو زور سے وہ دھماکہ سا ہوا. خیر اس سے تو ہونا تو کچھ تھا, لیکن ایسے ہی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے سوچا ظاہر ہے یہ تو ویسے بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے. اگر میں یہیں بیٹھا بیٹھا گانے سن رہا تھا فار ایگزامپل, اللہ کی نافرمانی کرتا ہوتا, اور تو بڑا دھماکہ ہو جاتا, اور وہ فوراً مجھے ذہن میں 2-3 دن پہلے جو ہوا بھی ہے, یا ہفتہ پہلے جو ہوا نا کوئٹہ کے اندر, ایسے ہی تھے نا اپنے. اب میں بھی ذہن میں کچھ سوچ رہا تھا, کچھ پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں, ایسے ہی آتا ہے موت کا فرشتہ اور لے کے چل رہا ہے. اور یوں اس طرح سے آپ سوچیں کہ ہر لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ, ہر لمحے کو پتہ نہیں کس حد تک صداقتیں ہیں. چلیے ہماری تذکیر کے لیے اگر کچھ ایسے واقعات ہیں, قرآن و حدیث تو نہیں ہم کہیں گے, لیکن تذکیر کے لیے شاید ہو سکتے ہیں. ایک بڑا ہی ظالم قسم کا نا ایک بادشاہ تھا, اور مغرور بادشاہ تھا, جا رہا تھا کہیں سفر پہ. ایسے ہی چلتے چلتے پتہ نہیں کیسے ہو گیا کہ ایک سامنے سے ایک شخص آیا ایسے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے, اور اس کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی, اور اس نے اس کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا, اس نے کہا کہ نیچے اتر کے آؤ, مجھے تجھ سے کچھ کام ہے. تو وہ غصے میں آ گیا فوراً کہ پہلے تو تم نے تمہاری اوقات کیا, تم کون ہے تو جس نے مجھے میرے گھوڑے کو روکا ہے, لگام کو پکڑا ہے, اور میں کیسے نیچے آ سکتا ہوں. تو اس نے اوپر سے ہو کر اس کو ٹھوکر ماری پاؤں سے. اس نے کہا آؤ مجھے تجھ سے کچھ کام ہے, بات کرنی ہے. تو جب اس نے نہیں سنا, اس نے کہا اچھا اپنا ذرا کان نیچے کیجیے, مجھے آپ کے کان میں کچھ کہنا ہے. اس کے لیے وہ راضی ہو گیا. تو اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح نکالنا ہے. سیدھا ہو گیا وہ. اس نے کہا مجھے میرے محل تک جانے دو, ہاں مجھے میرے محل تک جانے دو. اس نے کہا نہیں, میں یہاں سے تجھے ایک قدم بھی آگے جاؤں گی. اس نے کہا اچھا گھوڑے سے نیچے تو اترنے دو. اس نے کہا تیرے لیے وقت ہے نہیں. تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکلی, اور وہ لڑ کھڑا تھا اوپر نیچے. کوئی پتہ نہیں میری بہنوں کس کی زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے, کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں. اس لیے ایک دعا لازمی اللہ سے کرتے رہیے, خاتمہ بالخیر. اور خاتمہ بالخیر کے لیے میں ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا, اس کی اپوزٹ ایک ہی بات کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ گناہ کرتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت نہ آئے. اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ, کسی کو خبر ہے کوئی؟ وہی جو لمحہ نافرمانی کرتے ہوئے ہی اگر موت آ گئی, فرشتے نے نہیں مہلت دینی. آپ یہ جو میرے آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے, بہت اچھے کام بھی کرتا ہے, کہیں بہت غلط کام بھی اس کے ذریعے سے ہو مارتے ہیں. کوئی ایسی ویب سائٹ, کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسی چیز کر رہے ہوں, اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ اور جو شخص جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اسے موت آتی ہے, اور اسی حالت میں کل محشر کے دن اسے اٹھایا جائے. اس لیے ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے گزاریے. اور کبھی اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی یہ تذکیر ہوتی ہے دراصل, بس یہ سوچیں کہ ابھی اگر آ گیا موت کا فرشتہ تو میں کیا کروں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک تو فوراً انسان گناہ کو چھوڑتا ہے, اور ساتھ میں استغفار لازمی کرتا ہے. تو یوں اپنی زندگی کو گزاریے یہ پلاننگ کے ساتھ. یہاں پہ چھوٹی سی بات آپ کو سے شیئر کروں گی کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا, اس پہ میں نے بڑی محنت کی تھی, لیکن وہ جیسے واپس ہی نہیں آتا تھا میری طرف. میں بڑی اللہ تعالیٰ سے آخر میں تھکی یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی موت اس حالت میں. تو جب وہ میں خالی 16-17 سال کا تھا, جب بے نظیر کا پہلا دھماکہ ہوا تھا ہمارے لیے گھر سے, تو گئے ہوئے تھے وہاں پہ, تو ہو گئے اس دھماکے. اور بہرحال پھر اس نے بعد میں اپنا ایکسپیرئنس بتایا کہ ہم سب پڑے ہوئے تھے یہاں سے وہاں, تو موت کا فرشتہ ایسے جا رہا تھا. میں اتنا تکلیف میں تھا, میں نے اس سے کہا کہ میری جان پہلے لے لو, کیونکہ سب کی جان نکال رہے تھے. اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا, لیکن وہ سب پہنا کے بھی سکے. اور پھر اس کے بعد خیر ہم لوگ بھاگے رات کے 12 بجے جب پتہ چلا کہ وہ گئے ہوئے تھے ہو گیا ایک جگہ لاشوں کے درمیان جہاں ہاسپٹل میں آخری سانسیں جیسے ہوتی ہے. بہرحال اللہ نے کیا اس کی زندگی تھی. اور وہ بعد میں بتاتا ہے کہ مطلب موت مجھ سے اتنی قریب تھی, لیکن پتہ نہیں کیا چیز تھی جو کسی کو میرے پاس نہیں آنے دے رہی تھی, کسی مہلت دو, کسی مہلت دو. اور میں نے اس سے یہ کہا کہ شاید اس سے میری دعا تھی کہ موت کے وقت جو ہے نا
खास नाफरमानी ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वाक़ई को जो अल्लाह ने मुहलत दी, मैंने उसे देखा कि वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ था। तो ये चीज़ जो कि ये जो दुआ आपने कही ना कि दुआ मांगी, मैंने बहुत मांगी एक ज़माने जो बच्चों के नाफरमानी में मांगते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, तो बहुत मांगते हैं ये दुआ। तो कम से कम वाकई इस दुआ में बड़ी तासीर है कि मौत जो है ना वो ना आए इस हालत में, हालत नाफरमानी की हालत में प्लीज़ है, ये बहुत मौका दे देते रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ और उस वक्त मौत आ जाए, क्या करेगा। और ये जो दुनिया है ना, हमने इसको बहुत कुछ समझा हुआ, मैंने और आपने, हकीकत अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं, ये पलक झपकने के बल भी नहीं। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं। एक बुज़ुर्ग ऐसी अच्छी चीज़ें भी आती हैं सोशल मीडिया में, एक साहिब एक नौजवान को बात बता रहे थे कि ज़रूर आप मुस्तक़बिल की प्लानिंग करें, ज़रूर आप कामयाब हों, उसके लिए कोशिश भी करें, उसके लिए मेहनत भी करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ हो जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ आपको मिले जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा, एक चीज़ का ख्याल रखना, मुस्तक़बिल में एक चीज़ ऐसी है कि जो हर सूरत जिससे तेरी मुलाकात होनी ही होनी है, वो तेरी मौत है। इस मौत से मेरी और आप में से भी हर एक की मुलाकात है, और वो कब्र की जो घाटी है, जो गुज़रगाह है, उसमें से भी मैंने और आप में से हर एक ने गुज़रना है। अल्लाह हमारी कब्र को, हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बात भी दुआ ज़रूर करें, इनकार नहीं है, दुआओं का नतीजा जैसे आपने देखा, लेकिन दुआ जिस चीज़ की अल्लाह से आप कर रहे हैं ना, अगर उसके मुनासिबत से आप अमल नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो वो सपोर्ट कहाँ से आएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह मेरी कब्र को तहत देने का कुशादा बनाना, राहत वाली बनाना, जन्नत की तरफ से खिड़की खोल देना, लेकिन उस खिड़की को खोलने के लिए जो चाबी है, अगर वो चाबी नहीं है आपके पास, तो वो खिड़की कैसे? वो चाबी अमाल सालिहा है। वक्त ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक और नमाज के कायम करने के हवाले से एक किस्सा सुना लेता हूँ, वो आप सब ने सुना भी होगा। 3 नौजवान कहीं पाकिस्तान से ही कि किसी गैर मुल्क के अंदर, आप कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, चाइना के अंदर कहीं चले गए, और उनका जो रिहाइश थी वो आई थिंक 70 या 72 मंजिल पे थी, 72वीं मंजिल पे थी। और वो जो रूल्स थे उस बिल्डिंग के कि अगर आप रात 10 बजे के बाद आते हैं तो लिफ्ट बंद कर दी जाए, इसके बाद आपने सीढ़ियों से, स्टेयर से जाना है। तो एक दिन ऐसे हुआ, कहीं वो लेट हो गए, तो जनाब लिफ्ट क्या थी? कैसे जाएंगे जनाब, 72वीं मंजिल पे कहते। एक ने कहा चलिए हम कुछ कहानियाँ सुना के, दूसरे को सुना के चलते हैं। तो पहले ने कहा चलिए मैं आपको कुछ कहानियाँ सुना लेता हूँ, कुछ लतीफ़े, कुछ वाक़यात सुनाए, हंसी चलते गए। दूसरे ने कुछ अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ाइक़ या सख्तियाँ या मुश्किलात बयान की उसके बाद, और तीसरे ने कुछ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बयान किए। जब ऊपर पहुँच के जब अपनी मंजिल पे ख्याल आया कि हम तो चाबी तो काउंटर पे छोड़ के आ गए। अब सोचिए उस वक्त उनकी क्या हालत हुई। हाँ, ये बात हमें बहुत कुछ और समझा रही है कि इंसान की ज़िंदगी के अगर 60 साल हैं, तो पहले कुछ साल इंसान के बचपने के अंदर, ऐश व इशरत के अंदर, खेल कूद के अंदर गुजारा, फिर ज़िंदगी के जो दरमियान के लम्हात आते हैं, जो ज़िंदगी आती है, वो ज़िंदगी के धंधों के अंदर इंसान गुजारता है, आखिरी ज़िंदगी के अंदर कुछ उसको तजुर्बात आते हैं, और यूँ ही जब वो मरता है ख्याल आता है कि वो सब कुछ वो दुनिया में छूटा। तो इसकी प्लानिंग कीजिए कि चाबी दुनिया में ना लेके जाए, ये साथ लेके जाना है, और वो चाबी जो तैयार होगी ना, वो ये रोज़ाना मेरी राबी जो रूटीन की ज़िंदगी है, इससे वो बनेगी, किसी और से नहीं बनेगी। और आज ये आपकी नस्लें, आपका क़ुर्ब जवान बिल्कुल इन सारी चीज़ों को छोड़ चुका है। तबलीग चौथा पॉइंट, इसको हर सूरत करना है, दूसरे लोगों तक इस पैगाम को हर सूरत पहुँचाना है। ये था हमारा आज का सबक। आइए हम इन आयात से अस्मा और अफ़आल को देख लेते हैं। सबसे पहला, अच्छा यहाँ पर हमने हर एक इसम को नहीं रखा होता है, कुछ होते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे क्या है, सारे बोलें सलात, उसकी जमा क्या है? सलात।
सलात, सलात की जमा क्या है? सारे बोले सलात की जमा। ये जो आपको कल एक स्लाइड दिखाई थी ना हमने कि इसम, तो हम इसम की जमा ही हमारे लिए ज़्यादातर सीखने की बात है, नमाज और नमाज ही है, तो इसलिए साथ हम उनकी जमा साथ सिखा देते हैं। दूसरा है मुफलिहून। मुफलिह तो हम सीखते तो फ़ेल की तरतीब से ले हैं, लेकिन जाके आता वो आखिर में इसम ही है, तो मुफलिह वाहिद है, इसकी जमा क्या है? सारे बोले मुफलिह की जमा मुफलिहीना। अब हम इन्हीं आयात से जो हमने इससे इस वक्त तक 3 हुरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल, अब सेहतमंद अफ़ाल आपके लिए कोई मुश्किल इस्तिलाह तो नहीं रही, यानी जिनमें कोई कमज़ोर हर्फ नहीं होगा, ठीक है, उन अफ़ाल में से हम देखते हैं, जैसे ये आपके सामने 4 लिखे हैं, इनमें से कहीं भी कोई कमज़ोर हर्फ तो नहीं है, यानी कौ या किसी में भी नहीं है, तो इनके वज़न पे आने वाले अफ़ाल की हम निशानदेही करते हैं। तो पहला वैसे आप खुद सोचें अगर, तो मैं आयत पर तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में थोड़ी देर के टाइम देखो, मसलन आज हमारा टाइम ज़्यादा हो भी गया, सोचे कौन सा हो सकता है इनमें से, सोचे अभी सोचे, बोले नहीं कौन सा है? रज़क़ना, माशाअल्लाह, बिल्कुल पहला वही है। चाबियाँ ये सारे पढ़े मेरे साथ जी, पढ़िए। अब आपको जब रज़ा का पढ़ा तो आप पूरा टेबल पढ़ सकते हैं, यरज़ुक़ु से पूरा टेबल पढ़ सकते हैं, उर्ज़ुक़ से वो फिर आपके लिए आसानी होगी। ये नसरा यंसुर, ये साथ होता है कि कितनी बार पढ़ता है, कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये इसके रूट वर्ड्स हैं और ये इसका पैटर्न या बाब है जिसके वजन पे ये आता है। नसरा यंसुर, ये उसका सिर्फ पहला होता है ना, नून लिखा हुआ है ताकि पता चले कि नसरा यंसुर के वजन पे। अच्छा, बाकी इसमें से कोई बाकी अफ़आल ज़रूर हैं, लेकिन जो पैटर्न हमने पढ़े उनमें से किसी के वजन पे आने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ते। आज के सबक में हम 2 अफ़आल पढ़ेंगे, क़ाला और ज़ादा, जिनके दरमियान में कमज़ोर हर्फ आ रहा है। कल हमने शुरू वालों के अंदर पढ़ा था वअदा वजदा, आज हम दरमियान में पढ़ते हैं। तो क़ाला है, तो हम फ़ेल के ये 4 अबवाब सीख चुके हैं ना इससे पहले, तो अब हम एक दफ़ा फिर इनको दोहरा लेते हैं। तो आपने ये पढ़ना है, अभी कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए अल्लाह की सुन लो। अब हम कमज़ोर अफ़आल पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं के पैटर्न पे। ये देख लें साथ लिखा हुआ कि कौन किसके वजन पे आता है, ये बात भी देख लें साथ, ठीक है। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। अब क्लास में मैं देख रहा हूँ, शायद आज फर्स्ट डे आपका, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से गुजरी हुई, ये क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल चलिए यहाँ पर जो आ रहे हैं उसी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, तो इंशाल्लाह कुछ भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम आज जो फेल पढ़ेंगे उसके कहाँ पे कमज़ोर हर्फ आ रहा है, बीच में आ रहा है, वो हाईलाइटेड है, ये वाला आसमान है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे, क़ाला, क़ालू, अब ये यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, पढ़िए, क़ुल्ता, क़ुल्तुम, क़ुल्तु, क़ुलना, क़ालत, क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, क़ुल्तुम, क़ुल्तु, क़ुलना, क़ालत, क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, क़ुल्तुम, क़ुल्तु, क़ुलना, क़ालत। तर्जुमा कीजिए, क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, क़ुल्तुम, क़ुल्तु, क़ुलना, क़ालत। अब इसकी मुनासिबत से हम अरबी में बातचीत करेंगे। पहले मुझे तर्जुमा बताइएगा, हल क़ाला खैरन, क्या उसने अच्छा कहा या अच्छी बात कही या खैर कहा, जो भी आपका उसने। नाम क़ाला खैरन, जवाब दीजिए फिर मुझे, हल क़ाला खैरन, हल क़ालू खैरन, हल क़ुल्ता खैरन, नाम कुल्तु, ये कुल्तु के अंदर आना मौजूद है, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है जी। फिर बताइए, अच्छा सॉरी सामने नहीं है इसलिए परेशान है, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए, हल कुल्ता खैरा, हल कुल्तुम खैरा, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए अब हम चलेंगे, देखते जरा ये मुज़ारी इसका किस पैटर्न पे होगा, इसके पैटर्न पे आता है, इसके ऊपर, इसके ऊपर देखते जरा। पहले तो समिया के वजन पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है,
تو یہ اس کے بیچ میں زیر نہیں ہے. تو پھر یا تو بنے گا قالا، اب سے دیکھیے یا قالو، قالا یقولو، قالا یقیلو. سیکنڈ آئے گا سر. سیکنڈ آئے گا ماشاء اللہ. تو لے سر آپ سن لیتے ہیں. قالا یقولو، ٹھیک ہو گیا. سر کوشش کریں. اب دوسری بات جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہاں پر الف ہے نا، لیکن مضارع کے اندر وہ الف ختم ہو گیا، اس کا تھک گیا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی. وہ تو بہت ذرا صحیح چلا، خالہ وہ ایک بھی آگے تھک گیا. بس وہ بیچارہ کمزور ہے نا. مضارع اس کی جگہ پہ کون آ گیا ہے؟ واو آ گیا. تھوڑا وہ جاندار ہے نا، ہمت کرو تھوڑا. سوری موٹا بھی جاتا ہے. ہاں چلیے موٹا. سر میں پڑھوں. چلیے یقولو یقولون، تقولو تقولون، اقولو نقولو، تقولو. ماشاء اللہ. چلیے کون پڑھائے گا عربی؟ باقی ترجمہ کر لیں. ماشاء اللہ جی ترجمے کے ساتھ آپ عربی پڑھیں، کلاس کو ترجمہ کریں گے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یقولو آپ کہتے ہیں، یقولون آپ سب کہتے ہیں، یقولو میں کہتا ہوں، یقولو ہم سب کہتے ہیں، یقولو وہ عورت کہتی ہے. چلیے دفعہ آپ عربی پڑھا دیجیے. یقولو یقولون، تقولو تقولون، اقولو نقولو، تقولو. اب اس کے اوپر بھی اسی طرح سے بات چیت کریں گے. تو هل يقول خيرا؟ نعم یقولو خیرا، هل يقولون خيرا؟ نعم یقولون خیرا، هل تقول خيرا؟ نعم نقولو خیرا، هل تقولون خيرا؟ نعم نقولو خیرا. اب ہم اس کا بنائیں گے امر. تو کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلا یا چلیں گے. سر اقول ہو جائے گا، بتا دیا. آپ بتا چکے ہیں؟ جی پتہ نہیں لیکن اقول ہو جائے چلیے گا. ٹھیک ہے. اقول ہو جائے گا. آخر ساکن ہوگا. ہو جائے گا. واؤ بیچارہ کمزور ہے نا، امر سنتے ہی وہ اس کے اندر بھاگ ہی گیا. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے. کمزور ہو کتنے کمزور ہے کہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتے، بھاگ جاتے، وہ نہیں رہتے اس کے. ٹھیک ہے. تو یہ خول سے کیا بن جائے گا؟ کیجیے. اچھا جمع کے اندر سپورٹ مل رہی ہے نا، واپس آ گیا. دیکھیے نا، یہ دیکھیے واپس آ گیا. دو آ گئے. وہ تو آخر وہ ہمت والے ہو گئے. وہ آخر والا آیا ہے تو اس کی سپورٹ سے ہی بھی آیا کہ کوئی جمع کا ہے نا، تو کوئی ملا ہے ساتھ سہارا بنے تو یہ اسی واپس آ گیا. کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ نا شرارتی بھی ہے. چلے ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہے. ایک دوسرے کی جگہ بھی لے لیتے ہیں. چلیے پڑھیے. قل قولوا لا تقل لا تقولوا قل قولوا لا تقل لا تقولوا. آپ ترجمہ کیجئے. قل قولوا لا تقل لا تقولوا. کہتے نا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ. تو قل یہ ہے وصل میں قال سے. بولیے قل خیرا، اقول خیرا. اقول خیرا. پھر جواب دیجیے. قل خیرا، قولوا خیرا. چلیں اس کے بعد وہی فاعل مفعول اور فعل بالکل وہی پیٹرن ہے. کیا ہوگا؟ قائل، مقول، قول. ٹھیک ہے. تو قائل کا معنی کیا ہے؟ کہنے والا. مقول اور قول کہنا. هل انت قائل؟ سارے بولے. پھر بولیے. هل انت قائل؟ هل انتم قائلون؟ یہ ہمارا قالا سے مکمل ہو گیا. ٹیبل ماضی مضارع امر نہیں. پڑھیے. قالا قالو، قلتا قلتم، قلتو قلنا، قالت. یقول یقولون، نقول تقولون، اقول نقول، تقول. قل قولوا لا تقل لا تقولوا. قائل، مقول، قول. اسی طریقے سے دوسرے لفظ ہم پڑھیں گے. زیادہ، اس کے بھی درمیان میں الف آ رہا ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے. پہلے ماضی پڑھتے ہیں. زادہ زادو، زدتا زدتم، زدتو زدنا، زادت. زادہ زادو، زدتا زدتم، زدتو زدنا، زادت. ترجمہ کیجئے. زادہ زیادہ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ اسی سے ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ زادو
उन सब ने बढ़ाया, ज़िद्ता आपने बढ़ाया, ज़िद्तुम आप सब ने बढ़ाया, ज़िद्तु मैंने बढ़ाया, ज़िदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत। उस औरत ने बढ़ाया। जवाब दीजिए, हल ज़ादा नअम ज़ादा, हल ज़ादू नाम जादू, हल ज़िद्ता नाम जितू, हल ज़िद्तुम। नाम जितना। अब हम देखते हैं इसका मुज़ारे किस पैटर्न पे जाता है। अच्छा, ज़ादा ज़ईदा तो है नहीं, इसे समिया वाला निकल गया, ठीक है। ज़ादा यज़ादू, ज़ादा यज़ूदू और या ज़ादा यज़ीदू। वो उसने लिखा भी हुआ है ना। तो पहली बात यह है कि अलिफ की जगह पर यहाँ क्या आ गया है, या आ गया, यक़ूलू के अंदर वाव आया था, यहाँ पर क्या आ गया या। तो वह है कि ये क्या है, सपोर्ट बहुत करते हैं दूसरे की, टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं, इज्तिमाइयत के साथ। चलिए जी, चेकिंग में हम भी करते थे। चलिए कौन पढ़ाएगा जी। यज़ीदू यज़ीदूना, यज़ीदू यज़ीदूना, तज़ीदू तज़ीदूना, तज़ीदू तज़ीदूना, अज़ीदू नज़ीदू, अज़ीदू नज़ीदू, तज़ीदू। तज़ीदू। अच्छा, कोई और अभी पढ़ाए, बाकी जी यज़ीदू नहीं, यज़ीदूना, आप अभी पढ़ाए, दो तर्जुमा करेंगे, एक एक। यज़ीदू वो बढ़ाता है, यज़ीदूना, वो सब बढ़ाते हैं, यज़ीदू आप बढ़ाते हैं, यज़ीदूना, आप सब बढ़ाते हैं, यज़ीदू मैं बढ़ाता हूँ, यज़ीदू, हम सब बढ़ाते हैं, यज़ीदू। वो औरत बढ़ाती जी, है। अल यज़ीदू नाम यज़ीदू, अल यज़ीदूना नाम यज़ीदूना, अल तज़ीदू नाम नज़ीदू, अल तज़ीदूना। नाम नज़ीदू, चलिए, नज़ीदू। आगे क्या हो जाएगा। नज़ीदू आएगा। ये नज़ीदूना होता है, नज़ीदू होगा नहीं ना, उल्लू नकुलू होता है ना, ये है ना, नज़ीदू होता है ना, आखिर का नुस्खा में हुआ ना तज़ीदू। नज़ीदूना होता है। चले जी, क्या होगा इसका अमल, सबसे पहला काम क्या करें। या चला गया, आखिर साकिन हो गया, और हुक्म सुनते ही बेचारे क्या हो गया वो। जिद, जिद में आ गया। हाँ, आगे क्या है, जिद नहीं, सॉरी रब्बी ज़िदनी। रब्बी जिद नहीं, दुआ करते हैं ना रोजाना, ये है वो जिद, ये ज्यादा करिए बढ़ा जी। जिद ज़ीदू ज़ीदू, ला तज़िद ला तज़िद, ला तज़िद। ला तज़ीद। तर्जुमा कीजिए, जिद बढ़ाओ, बढ़ाना भी है और ज्यादा करना भी है, ठीक है। ज़ीदू आप सब बढ़ाओ, ला तज़िद मत बढ़ाओ, ला तज़ीदू। आप सब मत बढ़ाओ। और जवाब दीजिए, जिद। अज़ीज़ू, हाँ कहा ना, मैं बढ़ाता हूँ, ये कहूँगा अज़ीज़ू, ज़ीदू लज़ीज़, इसका फाइल होगा ज़ाइद। ज़ाइद, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मजीद। मजीद चाहिए कुछ आपको, कुछ ज़ाइद चाहिए। हाँ जायद भी करते हैं, मजीद भी। तो पढ़िए, जायद ज़ाइद, मजीद मज़ीद, ज़ियादा, ज़ियादा। ज़्यादा तीनों इस्तेमाल है ना। चलिए तो मुकम्मल टेबल पढ़ लीजिएगा। ज़ादा ज़ादू, ज़ादा ज़ादू, ज़िद्ता ज़िद्तुम, ज़िद्दा ज़िद्तुम, ज़िद्तु ज़िदना, ज़िद्दू ज़िदना, ज़ादत, ज़ादत, यज़ीदु यज़ीदूना, यज़ीदू यज़ीदूना, तज़ीदु तज़ीदूना, तज़ीदू तज़ीदूना, अज़ीदु नज़ीदु, अज़ीदू नज़ीदू, तज़ीदु, तज़ीदू, ज़िद ज़ीदू, ज़िद ज़ीदू, ला तज़िद ला तज़ीदु, ला तज़िद ला तज़ीदू, ज़ाइद ज़ाइद, मज़ीद मज़ीद, ज़ियादा। ज़ियादा। अब हम इनके पैटर्न पे आने वाली कुछ अल्फाज चाबी दोहराते हैं। तो पहला है ज़ाक़ा यज़ूक़ु, ये किसके वज़न पे आता है। नहीं वैसे क़ाला। तो मेरे इशारे से पढ़िए, क्या होगा। सारे पर दोबारा पढ़िए, पढ़िए। यज़ूक़ु ज़ुक़, ज़ाइद मज़ूक़ ज़ौक़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ज़ाइक़ा, ज़ाइक़तुल मौत, ठीक है। आगे है ताबा, ताबा यतूबु तुब, ताइब तौबा। डैश, ठीक है। इसका क्यों वजह ये मैं बताया था कि जो भी फाइल है ना, फाइल, तो फाइल का असर किस पे पड़ता है, मफऊल पे। अब मैं ताइब ना तौबा करने वाला हूँ, तो मेरी तौबा का असर किसी दूसरे पे नहीं पड़ता, वो मुझ पे ही पड़ता है। अलबत्ता अगर मैंने इसका मफूल बनाना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साथ कुछ लगाना पड़ेगा। अगर इसका मफूल होगा ना तो लगाएंगे मतूबुन इलैहि लगाएंगे, तो तब जाके इसका मफूल बनेगा, वरना नहीं है, ठीक है। तो हम ज़ाहिर है वो अभी हमने सीखा नहीं है वो पैटर्न, हम इसलिए डैश कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसे मफूल होंगे कि जिनके साथ कुछ लगता है, जैसे कहते हैं मफूल लहू, मफूल मिनहू, अनहू, माउ, छोड़ देंगे, हम उसको डैश कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका, ताइब डैश
توبہ توبہ. آگے بڑھیے. زیادہ والا دوسرا پیٹرن ہے. زیادہ یزیدو زیادہ. اور کادا جیسے چال انہم یکیدو نا کیدا. ٹھیک ہے جی پڑھیے. قید. انہم یکیدو سوری قائد چال چلنے والا اور جس پر چال چلی گئی جس پر چال چلی ہاں مفعول ہے نا وہی. تو جناب یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 3 سے 5 کا مطالعہ کیا ہے اور گرامر کے اندر 2 افعال جن کے درمیان میں کمزور رفتہ قال اور زیادہ سے مشق کی ہے. اور سوال تو میرے خیال میں رہا نہیں بل. چلیے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بریک کر لیں اس کے بعد ہمیں اپنے اپنے گروپس میں